بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ شریک ہیں. آج بہت ہی خاص بہت ہی اہم عنوان کے ساتھ بات ہوگی. آج آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بات ہوگی. میرے ساتھ موجود ہیں میرے بھائی میرے دوست معاویہ. تو آج معاویہ بھائی سے ہم پوچھیں گے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا طرز زندگی اور آپ کے حالات زندگی کے بارے میں ہمیں کچھ آگاہ کیے. معاویہ بھائی. لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم، کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو بابرکت ذات ہے وہ مومنوں کے نزدیک بقیہ تمام جہان سے سب سے اعلیٰ اولا اور افضل ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو ازواج دی ہیں، جو بیویاں دی ہیں، وہ تمام امت کی مائیں ہیں. تو قرآن کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں وہ ہم سب امت کی مائیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا لقب طاہرہ کے لقب سے وہ مشہور ہوئی، اور عام الفیل سے تقریباً 15 سال پہلے آپ کی ولادت ہے. ام ہند آپ کی کنیت ہے، حضرت خدیجہ آپ کا نام ہے. اور آپ کا نام مبارک کچھ اس طرح ہے کہ حضرت خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی پر جا کر ان کا خاندان حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ مل جاتا ہے. اور حضرت خدیجہ کے جو والد تھے وہ حرب الفجار، جو ایک عرب کی مشہور لڑائی ہے، وہاں پر ان کے والد کا انتقال ہو گیا. اور حضرت خدیجہ کے جو والد تھے وہ بہت بڑے تاجر تھے، اور انہوں نے چاہا کہ وہ ان کی شادی کسی ایک نیک اور شریف انسان سے کروائیں، کیونکہ حضرت خدیجہ شروع ہی سے بہت ہی نیک اور پارسا عورت تھی. تو انہوں نے یہ چاہا کہ ان کے چچا زاد تھے ورقہ بن نوفل، ان سے ان کی شادی کروا دی جائے. لیکن کسی وجہ سے شادی نہ ہو سکی، تو ان کی شادی ابو حالہ تمیمی سے ہو گئی. ان کا جب انتقال ہوا تو ان کے بعد ان کی ایک اور شادی عتیق کے ساتھ ہوئی، اور اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عقد میں آئی. اور عقد میں آنا بھی کچھ اس طرح ہوا کہ جب حضرت خدیجہ کے والد انتقال کر گئے تو اب جو تمام ذمہ داری تھی تجارت کی وہ حضرت خدیجہ کے سر پر آ گئی. اب آپ خود تو نہیں جا سکتی تھی، لیکن اپنے اعزا اور اقربا میں سے کچھ لوگوں کو بھیجا کرتی تھی. وہ شام جا کر آپ کے لیے مال تجارت لے کر جاتے اور وہاں پر جا کر وہ تجارت کیا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ ابو طالب نے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کیوں نہیں خدیجہ کا مال لے جاتے اور شام میں جا کر تجارت کر لیتے، اور لوگوں کو بھی وہ مال دیتی ہیں. اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں آپ کو بھیجتا، کیونکہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے ہی امین کے لقب سے مشہور تھے. آپ کی امانت کے چرچے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو اس سے پہلے جب آپ نے سوال کیا تھا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج آ رہی ہے تو کیا تم مجھ پر یقین کرو گے، تو سب نے یک زبان ہو کر کہا تھا کہ آپ جو کہیں گے ہم اس پر یقین کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین کے لقب سے مشہور تھے. سب لوگ آپ کے پاس آ کر امانتیں رکھوایا کرتے تھے. جب حضرت خدیجہ کو اس گفتگو کا پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خواجہ ابو طالب نے یہ کہا ہے، تو انہوں نے از خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پیغام بھجوایا کہ آپ میرا مال تجارت لیں اور اسے لے کر شام لے جائیں. میں دوسروں کو جتنا اس کا عوض دیتی ہوں میں اس سے زیادہ، اس سے دگنا آپ کو دوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مال لے کر چلے گئے، اور ان کے ساتھ ایک غلام تھا حضرت خدیجہ کا میسرہ، وہ بھی چلا. جب یہ واپس آئے تجارت کر کے تو بہت زیادہ نفع ہوا. پہلے کبھی اتنا نفع نہیں ہوا تھا. آخر نفع کیسے نہ ہوتے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک سفر میں چل پڑے. اور میسرہ نے آ کر حضرت خدیجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خواری کی عادت باتیں بتائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کریمانہ اخلاق، وہ شریفانہ صفات جو جہاں بھر کے کسی اور انسان میں نہیں پائی جاتی. جب حضرت خدیجہ کو اس بات کا پتہ چلا تو حضرت خدیجہ کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح بھجوا دوں.
آپ بہت مالدار تھی، آپ کے پاس کئی نکاح کے پیغام آتے رہتے تھے، بڑے بڑے سردار ہوں گے، بڑے بڑے لوگوں کے۔ اب آپ کے پاس پیغام آیا یعلا بن امیہ کی بہن نفیسہ کے ذریعے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑوں سے پوچھا، اور اس وقت حضرت خدیجہ کے بھی چچا عمرو تھے، انہوں نے بھی اس نکاح کے اندر اپنی خواہش کو ظاہر کیا اور اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ تو اس طرح آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت ابو طالب نے اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا، حضرت حمزہ تھے، حضرت خدیجہ کے چچا تھے اور ان کے خاندان کے تھے، تو 500 طلائی درہم جو اس وقت ان کا مہر مقرر ہوا، اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت 50 سال تھی، اس سے پہلے آپ کے 2 نکاح ہو چکے تھے، آپ بیوہ تھی، اور حضور نبی کریم بالکل جوان، کڑیل جوان، 25 سال آپ کی عمر تھی۔ سردار انبیاء، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور وہاں پر ان کی عمر 50 سال، اور ان کے 2 نکاح پہلے ہو چکے تھے، تو گویا کہ یہ پوری امت کو تعلیم ہے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد جو کیا، نبوت سے پہلے جو کیا، وہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی طرف سے معین تھا، متعین تھا، کیونکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے وہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ تو آپ نبوت کے ملنے سے پہلے بھی جو اعمال کر رہے ہیں وہ ایسے اعمال ہیں کہ جو ایک شریف، ایک اچھا، ایک با اخلاق اور با کردار انسان بے شک اللہ تبارک و تعالی جنہیں خاتم النبیین بنائے، جس کو آخری نبی بنائے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی پرورش بھی تو اس طریقے سے کریں جو انبیاء علیہ السلام کا سردار ہے، جو تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کس طریقے سے محفوظ کیا اور کس طریقے سے مطلب راہ ہدایت امت کو بنایا۔ بے شک، کیا بات۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور وہاں پر حضرت خدیجہ کی عمر 50 سال، تو اس میں ہے امت کے لیے اصل سبق کہ اگر کبھی اس طرح کا موقع آ بھی جائے، کوئی بیوہ ہو، کوئی بیکس ہو، یا حضرت خدیجہ تو بیوہ اور بیکس نہیں تھی، لیکن امت کے لیے سبق ہے کہ عمر کے اندر ہم نے یہ ڈسٹینس نہیں کرنا، یہ فرق نہیں کرنا۔ یہ نکاح ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح کیا۔ بہرحال یہ نکاح ہو گیا۔ یہ بھی کتنا بڑا معجزہ سبق ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مال کے اعتبار سے کم تھے اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مال کے اعتبار سے اعلیٰ تھی، بڑی تھی، بڑی سردار تھی اور بہت ہی مال تھا۔ تو آج عموماً ہمارے اندر یہ ہوتا ہے کہ جس گھر کے اندر، جو مالدار گھر ہے، اس کے اندر کوئی لڑکی ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ کم درجے والا، کم مال والے کو نہیں دیتا، وہ کہتا ہے کہ میں اپنے لیول والے کو، اپنے برابر والے کو دوں تاکہ وہ اس حساب سے آپس کے اندر ہینڈل وغیرہ ہو سکے۔ مگر یہاں پر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کیا اور اپنی زوجہ کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مال کے اعتبار سے زیادہ تھی اور آپ کم تھے، مگر یہ بھی ہمیں کتنا بڑا امت کے لیے سبق ملتا ہے کہ مال کو نہ دیکھیں، اعمال کو دیکھیں کہ کتنا نیک ہے۔ اس میں عبدالجبار بھائی ایک بات یاد رکھیں کہ ہماری جو شریعت ہے، ہمارا اسلام ہے، اس کے اندر نکاح کے وقت ایک چیز ہے، اسے کہا جاتا ہے کف، یعنی میاں بیوی کے درمیان برابری، مال کے اعتبار سے برابری ہو، حسب نسب کے اعتبار سے برابری ہو، پیشے کے اعتبار سے برابری ہو، کیونکہ اس میں یہ بات ہے کہ اگر مال کے اعتبار سے، حسب نسب، پیشے کے اعتبار سے برابری نہیں ہے تو ہو سکتا ہے بعد میں ان کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو سکے۔ لیکن اگر اس طرح ہے کہ اگر ان کے درمیان برابری نہیں ہے، فرق ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اچھے سے اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں، انہیں اس پر اعتماد ہے، تو وہ شادی کر سکتے ہیں۔ تو گویا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شادی کر کے اللہ رب العالمین نے حضور نبی کریم کے اس عمل سے امت کو ایک تعلیم دے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی غم گسار تھی، یہی شریکہ حیات تھی، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت طبیعت اس طرح تھی کہ آپ یہ جو لوگ کفر کیا کرتے تھے، شرک کیا کرتے تھے، لات، منات، عزا، ان سب سے بیزار تھے۔ آپ جا کر غار حرا میں جا کر علیحدہ سے بالکل اپنی عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جا کر عبادت کیا کرتے تھے، واپس گھر میں آتے، حضرت خدیجہ آپ کے لیے کھانا تیار کرتی، کھانا بناتی، آپ کو لے کر وہاں چلے جاتے۔ ایک مرتبہ آپ اسی طرح خلوت میں عبادت کر رہے تھے کہ ایک فرشتہ آیا
سبحان اور انہوں نے آ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آغاز نبوت تھا۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھا کرتے تھے، اور آپ جو خواب دیکھتے تھے وہ بالکل اسی طرح رونما ہو جاتا تھا۔ سبحان اللہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کی ابتدا ہو رہی آثار تھی۔ ہو رہے تھے۔ اور اب یہاں پر ایک فرشتہ سامنے آ گیا، انہوں نے کہا پڑھو، آپ نے فرمایا ماں نبی قاری، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا دوبارہ کہا پڑھو، آپ نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ پھر جب تیسری مرتبہ کہا کہ پڑھو بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے کہ جس نے پیدا کیا، یہ سورہ الگ کی پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بدل گئی، آپ بہت پریشان حیران دوڑتے ہوئے واپس گھر کی طرف آئے اور حضرت خدیجہ کے پاس آ کر اپنا یہ قصہ بیان کیا اور کہنے لگے زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر پہنا دو، مجھے چادر پہنا دو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانپ رہے تھے، اب آپ پر ایک قسم کا ایک خوف طاری تھا۔ حضرت خدیجہ نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو پریشان ہونے نہیں دے گا، اس وجہ سے کہ آپ تو مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ تو حق کے معاملات میں لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، آپ تو پریشان اور بے بس لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، آپ تو لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ کے اندر یہ اتنی صفات، اتنے کمالات اور اتنی عمدہ عادات ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کر سکتا۔ تو دیکھیں ایسے حالات کے اندر حضرت خدیجہ آپ کی غمگساری کر رہی ہیں۔ اس وقت ابھی تک آپ کو کوئی صحابی نہیں ملے، آپ پر کوئی ایمان نہیں لایا، سب سے پہلے جو آپ پر ایمان لے کر آ رہی ہیں وہ آپ کی بیوی حضرت خدیجہ۔ اور روایتوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ آپ نے جب حضرت خدیجہ کو کہا کہ میں لات منات عزا کی عبادت نہیں کرتا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان کا تو آپ میرے سامنے ذکر بھی نہ کیا کریں، سبحان اللہ، آپ ان کا میرے سامنے ذکر بھی نہ کیا کریں۔ یعنی حضرت خدیجہ کے دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کرنے سے پہلے ہی کفر و شرک نکل چکا تھا۔ سبحان اللہ، ایمان کی شعائیں پہلے سے جل ہاں، ایمان ان کے دل میں پہلے ہی اپنی جگہ بنا چکا تھا۔ تو اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہوئی تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئی، جو تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے اور عبرانی زبان میں وہ تورات کو لکھا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے بیٹھ کر اپنا سارا وہ قصہ بیان کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اے محمد، تمہارے اوپر جو فرشتہ آتا ہے، جو ناموس آتا ہے، یہ وہی ہے جو تمام انبیاء پر آتا تھا، سبحان اللہ، اور اگر میں زندہ رہا تو میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہارے اوپر ایمان لاؤں گا، اور وہ دن آئے گا کہ جب تمہارے گھر والے، تمہارے ملک والے تمہیں ملک بدر کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مخرجی یا حاضہ، کیا وہ مجھے نکالیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں، جس پر بھی یہ اللہ رب العالمین نے نبوت ڈالی تو اس کی قوم کے لوگ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں اور وہ اس سے باہر نکالتے ہیں۔ تو اس طرح حضرت خدیجہ نے آپ کے لیے سارا انتظام کیا، آپ کو لے کر گئی، آپ کو تسلی دی۔ تو یہی حضرت خدیجہ تھی جو آپ کی غم گسار تھی۔ ابن حشام نے یہ لکھا ہے کہ کانت لہو وزیر صدق علی الاسلامی، کہ اسلامی معاملات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی مشیرہ تھی۔ کیا بات ہے، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک زندگی۔ اچھا معاویہ بھائی، امہات المومنین تمام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، تو وہ ہماری جو دوسری مائیں ہیں اور اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ مطلب کہ ان کے رتبے کے اعتبار سے، اعتبار کے اعتبار سے۔ دیکھیں تمام ازواج مطہرات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں وہ ہم سب مومنوں کی مائیں ہیں، بے شک، لیکن آج بات ہو رہی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی پر۔ تو حضرت خدیجہ کو کچھ ایسی صفات حاصل ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بیویوں کو نہیں۔ پہلی یہ کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے عقد میں آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لایا، امت کی سب سے پہلی مومنہ بنی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ ان کی عمر 50، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو اولاد دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بیٹے قاسم اور عبداللہ، اور 4 بیٹیاں حضرت زینب، رقیہ، فاطمہ اور ام کلثوم۔ یہ تمام کی تمام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے دی۔ صرف ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم
جو ماریہ قبطیہ کے بیٹے ہیں. اس کے علاوہ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل ہے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے چلی. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی صفات یہ ہیں کہ ایک مرتبہ برتن میں کوئی چیز لے کر آ رہی تھی تو جبرائیل امین نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہا کہ یہ عورت جو برتن میں چیز لے کر آ رہی ہے ان کو میرا اور اللہ کا سلام دے دو. سبحان اللہ. یعنی اللہ پاک نے عرشوں سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے سلام بھیجا. تو ایک مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. آپ کی ایک بہن تھی جن کا نام تھا حالہ. وہ آئیں, انہوں نے چاہا کہ وہ اجازت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی آواز سنی تو ان کی آواز حضرت خدیجہ سے ملتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی کہ آپ کو حضرت خدیجہ یاد آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا حالہ آئی ہیں؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے بڑا رشک آیا کہ ہم اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں, ان تمام کے باوجود آپ انہی کو کیوں یاد کرتے رہتے ہیں؟ جب ان کا تذکرہ آ جاتا ہے تو آپ کی کیفیت بدل جاتی ہے, اس بوڑھیا کو لے کر کیوں بیٹھے رہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمام لوگوں نے میری تکذیب کی تو انہوں نے میری تصدیق کی. جب سب کافر ہوئے تو وہ اسلام لے کر آئیں. جب سب لوگوں نے مجھے تکلیف دی تو انہوں نے اپنے مال سے میری اعانت اور مدد کی. تو اللہ نے ان کے لیے میرے دل میں ایک محبت ڈالی ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی تھی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے عقد میں آئی اور امت کی ماں بنی. سب کچھ لٹا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, سب کچھ نثار کر دیا, سب کچھ قربان کر دیا, سب کچھ. یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 790 میں سوشل بائیکاٹ کیا گیا اور آپ شعب ابی طالب کی گھاٹی میں چلے گئے, وہاں پر کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ طلح ایک بہت ہی ایسی کڑوی جڑی بوٹی ہے کہ جو حلق سے نہیں اترتی, وہاں پر وہ کھا کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارنا پڑتا تھا. تو عرب کی یہ شہزادی نے 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شعب ابی طالب کی اس گھاٹی میں گزارے. آپ کی وفات 11 رمضان المبارک کو ہوئی اور اس وقت یعنی کہ ہجرت سے 3 سال قبل ان کی وفات ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں قبر مبارک میں اتارا. اس وقت تک جنازہ تو مشروع نہیں ہوا تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خود جا کر ان کی قبر مبارک میں اتارا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ تھے, اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی وہ سب ان کے بعد کی ہیں. آپ سے اتنی محبت تھی کہ آپ جب تک آپ کے نکاح میں تھی تو آپ نے اس وقت تک کوئی شادیاں نہیں کی. دیکھیں آج جو مستشرقین ہیں, بے عقل لوگ ہیں, دین پر اعتراض کرنے والے ہیں, وہ یہ اعتراض لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کیوں کی. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کچھ اس طرح کی ہیں جو تمام امت سے الگ ہیں, جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے دی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کیوں کی, کس لیے کی, اور اس پر غلط سوچ رکھنا, اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی توہین اور استہزاء ہے. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک طرح کا ایک اعتراض اور الزام ہے. دیکھیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود شادیاں ہی کرنا تھا تو جب آپ جوان تھے تو آپ نے 25 سال ایک بڑھیا کے ساتھ گزارے. 25 سال آپ نے ایک بڑھیا کے ساتھ گزارے, اور آپ نے اپنی آخری عمر میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ شادیاں کی. تو شادیاں کرنے کا مقصد شادیاں کرنا نہیں, بلکہ اپنے گھر کے وہ اعمال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کرتے تھے وہ امت کو پہنچانے تھے. دیکھیں باہر کے تمام اعمال وہ صحابہ کرام نے آ کر امت کو بتائے, ایک ایک چیز آپ کی, لیکن جو گھر کی باتیں تھی اس کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو ہماری مائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں عطا کی کہ وہ آ کر امت کو ایک ایک مسئلہ, ایک ایک بات. حضرت عائشہ کے پاس صحابہ کرام سوال کرنے آتے تھے, اور وہ معاملات کہ جن کا صحابہ کو پتہ نہیں ہوتا تھا حضرت عائشہ ان کی جواب دیا کرتی تھی. گویا کہ آپ ایک معلمہ تھی, معلمہ کائنات تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ بیویاں عطا کرنا وہ اس لیے تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی, آپ کی جو اندرونی زندگی کے معاملات تھے وہ امت تک پہنچ جائیں. تو معاویہ بھائی, حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی امت کی ماؤں, بہنوں, بیٹیوں کے لیے ایک نمونہ ہے, ایک اسوہ حسنہ ہے, اور ایک ان کے لیے
اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے ایک راہ کا تعین ہے کہ آپ بہت ہی پارسا، بہت ہی نیک، بہت ہی سخی اور فیاض عورت تھی، اپنا سب کچھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا، اور اپنے شوہر کے لیے ایک غمگسار تھی کہ اگر شوہر کے اوپر کوئی تکلیف آ جائے تو اسے مزید پریشان نہیں کرنا، اسے اور تکلیف میں نہیں ڈالنا، بلکہ اس کے غم کو بانٹنا ہے، اس کے غم کو ختم کرنا ہے، اسے ختم کرنے کے لیے کوئی اس طرح کا کام کرنا ہے کہ جس سے اس کو تسلی مل جائے۔ تو حضرت ختیجہ کی پوری زندگی امت کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے ایک نمونہ اور راہ نجات ہے کہ ہم اپنی ان پاک ماؤں امہات المومنین کی زندگی پر، ان کے نقش قدم پر چل کر ہی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ تھی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قصہ۔ ہمیں دے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔